الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والد ماجد مدد الہم سفر پہ تھے۔ کل گزشتہ دن کی جو رات تھی اس میں واپسی ہوئی، اور چونکہ بہت تھکا دینے والا سفر تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس دفعہ آپ کے سامنے میں دعا پڑھاؤں اور خطبہ دوں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات، حق طریقے سے، حقنیت سے اور بزرگوں کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ یا ایک چھوٹا سا ایک جزء آپ کے سامنے پڑھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کی فکر کرو، تم اپنے آپ کو لازم پکڑو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے کوئی بھی لوگ اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو گئے۔ فإلی اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور اللہ تعالیٰ بتلائیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اس ایک آیت میں جو ہمیں ایک بنیادی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی، اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا ہوگا کہ آیا ہم صحیح طریقے سے صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر دوسرے لوگ بالفرض خدا نخواستہ گمراہ ہو گئے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا کہ جب بھی کسی بھی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر زبان سے منع کرنے کی استطاعت ہو تو زبان سے روکو، ورنہ کم از کم دل سے برا جانو۔ اور فرمایا کہ یہ جو دل سے برا جاننا ہے
یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ تو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بہت ساری قرآن پاک کی آیات آئی ہیں، احادیث بھی آئی ہیں، جبکہ اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ تم اپنی فکر کرو، تو بظاہر تعارض لگتا ہے، بظاہر تعارض لگتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی اصل تفسیر ہیں، اصل معلم ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا گیا تاکہ آپ اس کی تعلیم دے سکیں۔ تو آپ ہی کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرة واعجاب كل ذی رأی برأی فعلیک امر نفسک ودع عنک امر العامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر تم دنیا میں یہ دیکھو کہ لوگ لالچ اور خود غرضی کو اپنا وتیرہ بنائے ہوئے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی مستقل اتباع کر رہے ہیں اور اسی کو اپنا متبع بنایا ہوا ہے اور اسی کی اتباع کر رہے ہیں، اور دنیا کو دیکھو کہ دنیا تمام چیزوں پر دین کے مقابلے میں لوگ دنیا کو ترجیح دینے لگے ہیں، اور ہر آدمی اپنی رائے کو پسند کرتا ہے اور اپنی بات پر اڑا رہتا ہے اور اسی کو اپنے آپ کی خود پسندی میں مبتلا ہے، کسی دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تم لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دو اور اپنے آپ کی فکر کرو، یعنی کہ جیسا کہ فتنہ کے دور ہو، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فتنوں کی علامات بتلائیں کہ اس طرح فتنے آئیں گے جیسے کہ کقطع اللیل المظلم، کہ رات اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند پے در پہ فتنے آئیں گے، اور قتل اور حرج اتنا بڑھ جائے گا کہ قاتل کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، مقتول کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا، اور فساد اور لڑائی جھگڑا عام ہو جائے گا۔ تو فرمایا جب ایسی صورتحال ہو تو فرمایا گیا کہ کونوا احلاس البیت، کہ تم اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ، گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ، یعنی کہ پھر یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہر عام کاموں کے لیے نکالو، بلکہ اپنی زیادہ زیادہ فکر کرو، جو کام ہم صحیح کر سکتے ہیں اپنے لیے سب سے پہلے اس کو صحیح کریں۔ جب ہم خود صحیح ہوں گے تو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ ایک چراغ جلے اور ایک چراغ جل کر اس سے دوسرا چراغ جلے اور اس طرح چراغ جلتے چلے جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کوئی اس کے سامنے برا کام ہو رہا ہو اور اس پہ روکنے کی طاقت ہو تو بالکل اس کو منع نہ کرے، کیونکہ جہاں پر جو بھی اس کی رعیت کے اندر جو بھی ہے تو اس کے لیے اس کی نگہبانی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اس کا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کے نگہبان ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا جس کی وہ نگہبانی کرتا ہے۔ کچھ نہ ہو تو انسان اپنی ذات کا نگہبان ہے، تو اس سے اس کی نگہبانی کی جائے، معلوم کیا جائے گا کہ اختیار میں وہ کیا کیا کر سکتا تھا اور کن کن چیزوں کے اوپر وہ عمل کر سکتا تھا اور کن کن چیزوں سے رک سکتا تھا، وہ کیوں نہیں روکا۔ یا انسان اپنے گھر والوں پر، بچوں پر اور اپنے اہل و عیال پر یا قریبی خاندان والوں پر، یا اگر وہ کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اس کے جو نیچے لوگ کام کر رہے ہیں ان کا وہ نگہبان ہے، تو اس میں دیکھے کہ وہ کیا کام صحیح کر سکتا ہے، ان کی خیال کرے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی فکر کرے، کیونکہ اپنا نگہبان سب سے پہلے انسان خود ہی ہے، لہذا اپنے آپ کو صحیح کر لے، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے انسان کے لیے جو طریقہ جو اسلام میں سکھلایا گیا ہے کہ آدمی صراط مستقیم پر چلے، سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دائیں طرف ایک لکیر کھینچی اور ایک لکیر بائیں طرف کھینچی اور ایک بیچ کی طرف لکیر کھینچی۔ حضور نے فرمایا کہ نہ یہ دایاں راستہ صحیح ہے نہ بایاں، بلکہ یہ جو بیچ والا راستہ ہے یہ صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر چیز میں اعتدال کے ساتھ کام کرے۔ اگر دین کا کام بھی ہو تو دین کو اپنے اوپر سوار نہ کرے کہ اس کے لیے اس کو نبھانا مشکل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان بھی اپنی صرف عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اس اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت سے جو آدمی بھی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو پھر یہ فرمایا ساتھ ساتھ کہ فسددوا وقاربوا، کہ تم لوگ اپنے آپ پر سیدھے چلتے رہو اور جتنا ہو سکے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہو دین کی، یعنی اپنی جائزہ لیتے رہو اور اپنی مستقل کوشش کرتے رہو۔ تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہمیں اعتدال میں ہاتھ سے اعتدال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، بطور انسان کے ہمارے اوپر بہت سارے فرائض اور حقوق ہمارے دوسروں کے اوپر، دوسروں کے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، تو ان کو بھی بجا لانا ضروری ہے۔ خالی عبادات نہیں بلکہ معاشرت کے اندر جیسے والدین ہیں، اولاد ہیں، اولاد کا اکرام کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر بیوی کو آدمی ایک لقمہ بھی اپنے ہاتھ سے کھلائے تو وہ بھی ایک ثواب ہے۔ اور پھر دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ تھوڑی سی دیر کے لیے سفر پہ بھی ہو، یہ تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھا بھی ہو، تو وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا۔ تو اتنی ساری باتیں جو کہ احادیث کے اندر آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں انسان کو یہ بتلاتی ہیں کہ ہمیں دین میں تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، کوئی آدمی بھی
یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل طور پر صحیح ہوں اور میں لازماً جنت میں جاؤں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے یا کوئی صاحب تھے، تو ان کا واقعہ ذکر کیا گیا حدیث میں کہ انہوں نے دوسرے سے کہا کہ تم اتنے گنہگار ہو، دوسرے آدمی سے کہا تم اتنے گنہگار ہو کہ تم ضرور جہنم میں جاؤ گے اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ تو جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ تو جس نے کہا تھا تم جنت میں جنت میں جاؤں گا، اس کو جہنم میں بھیج دیا، اور جس نے ساری زندگی گناہ کیا تو جس کے بارے میں کہا تھا کہ جہنم میں جائے گا، اس کو جنت میں بھیج دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو بھی ہوگا اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو در حقیقت ہمیں اس تمام چیز کے لیے اپنے آپ کو عاجز بنانا ہوگا اور ابدیت پیدا کرنی ہوگی، اور ہمیں مستقل اللہ تعالیٰ سے رجوع اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہوگا کہ آیا ہم صحیح چل رہے ہیں یا غلط چل رہے ہیں۔ وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، اپنا محاسبہ کرتے رہو یہاں تک کہ قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ موتوا قبل ان تموتوا، مر جاؤ قبل اس کے کہ تم مر جاؤ، یعنی کہ غور کیا کرو کہ موت کے بعد کیا صورتحال پیش آنے والی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہو۔ اور اس کے لیے دو تین چیزیں جو کچھ سمجھ میں آتی ہیں، جو احادیث سے اور بزرگوں سے سنی سنائی باتیں ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے اہم چیز انسان کا نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اس چیز میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں نیکی اختیار کروں تو اس کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، تو خود بخود وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ دعا جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء ينفع ما ينزل او ما لم ينزل، او کما قال علیہ السلام، کہ دعا ہر چیز کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے، چاہے وہ چیز تقدیر کے حساب سے ابھی نازل ہوئی ہو یا نازل نہ ہوئی ہو بلکہ نازل ہونے والی ہو۔ تو اگر کوئی انسان اپنے لیے مستقل دعا کرتا رہے گا کہ یا اللہ مجھے اپنے سیدھے راستے پہ رکھیے، مجھے گناہ سے بچائیے، مجھے میری اصلاح فرما دیجیے، مجھے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو میرے لیے بہتر ہو، جو حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں وہ دعائیں روزانہ پڑھتے رہے کرے، تو دعا کرنے سے اور دعا کی توفیق ہو جائے بندے کو اور ہر وقت دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ویسے ہی جڑ جاتا ہے۔ اور دعا از خود ایک بہترین عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، اور پھر اس دعا کی بدولت انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ تو ایک تو چیز یہ۔ تیسرا جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ انسان تقوی کو اختیار کرے اور اپنے دل کے تزکیے کی فکر کرے، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے، آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، او کما قال علیہ السلام، کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہوگا تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی،
اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سب چیزیں خراب ہو جائیں گی. اور پھر فرمایا الا وہی القلب، اور وہ دل ہے. انسان اپنے دل کو صاف کر دے ہر قسم کے غش سے، ہر قسم کے کدورت سے، ہر قسم کے بری باتوں سے، برے خیالات سے اپنے آپ کو، اور اللہ تعالی سے تقوی کی دعا مانگے. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا، کہ اللہ مجھے تقوی عطا فرما دیجئے اور اس کا تزکیہ فرما دیجئے جس طریقے سے کہ آپ تزکیہ فرماتے ہیں. تو اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور فکر کرتے رہے کہ میں گناہوں سے بچوں. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایک والدین، دوسرے نمبر پر اپنے گھر والے، بیوی بچے. کیا کوئی آدمی کوئی برا کام، کوئی غلط کام اپنے بچوں کے سامنے کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کام اپنے والد کے ساتھ سامنے کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو، میرے والدین کو اتنی زیادہ ناگواریت ہوگی ان چیزوں سے کہ جس کو وہ برداشت نہیں کر سکے گا. کیوں یہ آخر وہ اس سے اجتناب کرتا ہے؟ محبت کی وجہ سے. ان کا کوئی ایسا خوف نہیں ہوتا بچوں کا کہ وہ مار ڈالیں گے یا کوئی حق کریں گے، بلکہ وہ محبت کا ایک خوف ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ اتنے محبت اللہ تعالیٰ کی اور رحمت عام ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی محبتیں ہیں، چاہے تمام انسانوں کی محبت ہو، تمام بہائم، تمام حیوانات، جتنی بھی محبتیں ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر ایک بکری کا بچہ دودھ پیتا ہے، بکری کے پاس آتا ہے اور بکری اس کے لیے اپنی ٹانگ کو سیدھا کر دیتی ہے تاکہ وہ دودھ پی لے، تو ساری محبتوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کا 1% بھی نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر کتنے احسانات ہیں، ہر لمحہ ہمارے اوپر ہماری صحت، عافیت، ہماری عزت، ہمیں روزی دینا، پتہ نہیں کیا کیا. یعنی کہ اگر انسان فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرتا رہے. شکر والا بندہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں کر دے؟ اگر تم شکر کرنے والے بندے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں کر دے؟ تو انسان جو ہے وہ اگر شکر کرنے والا ہو، اور شکر اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا جو دماغ ہو وہ پازیٹیو ہو، مثبت سوچ رکھے، ہمیشہ اچھی چیزوں پر دھیان دے، بری چیزوں پر دھیان نہ دے. تو وہی تزکیہ ہے، وہی صفائی قلب ہے. اور جو بری حالت پیش آئے وہ بھی در حقیقت یہ سوچ کر کہ میرے خالق کی رضا ہے، اس کے اوپر صبر کر لے اور یہ سوچے کہ اس کے اوپر بہترین ثواب ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین حساب دیتے ہیں. کیونکہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی، ہر انسان جب تک زندہ رہے گا اس کو اس وقت تک دونوں حالتیں اچھی اور بری مستقل ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اس سے چھٹکارے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے صبر کے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور صبر کرے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو لہذا انسان جو ہے وہ
اپنے دل کا تزکیہ کر لے اور دل کو پاک صاف کر لے، تو جب انسان تقوی اختیار کرے گا تو اس صورت کے اندر اور گناہوں سے بچے گا، تو گناہوں سے بچنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ تو انسان یہ جائزہ لیتا رہے اپنا کہ میں خدا نہ خواستہ میں کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں۔ کچھ تو ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری گناہ ہوتے ہیں، جن سے کبائر یا صغائر بھی جو ظاہری گناہ ہیں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے گناہ ہوتے ہیں، کہ لوگوں سے دل میں کدورت ہے، حسد ہے، بغض ہے، لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں ہیں، نفرت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں صاف کر لے تو پھر انسان در حقیقت جب دل صاف ہو جائے گا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقوی حاصل ہوگا۔ اور ایک اور جو چیز ہے جو کہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ۔ آپ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جتنا زیادہ مطالعہ کرتے جائیں گے، آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دین پہ چلنا اتنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں دارالعلوم میں الحمدللہ کہ جو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں تو بالآخر جا کر حدیث پڑھتے ہیں، مشکوٰۃ شریف پڑھتے ہیں، پھر دور حدیث کے اندر سیاہ ستہ کتابیں پڑھتے ہیں، صبح صبح شام رات حدیث کا درس ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بس دل تر و تازہ ہو گیا۔ تو جب حدیثیں پڑھ رہا ہوتا ہے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ، تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے یا حضرت عمر سے یہ ذکر کیا کہ میری عجیب حالت ہوتی ہے کہ مجھے شبہ ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جنت اور جہنم اور تمام چیزوں کو خود دیکھ رہے ہیں، اور ہر وقت دل و دماغ میں یہی باتیں ہماری ہوتی ہیں، لیکن جب ہم دنیا میں نکل جاتے ہیں تو پھر دنیا کی باتیں سوچنی شروع کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں سب چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، چلو ایسا کرتے چلو دونوں جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات معلوم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ اگر تمہاری یہ حالت جو اس وقت میرے ساتھ ہوتی ہے، یہ حالت تمہارے پاس تمہاری 24 گھنٹے رہے تو تمہارے سے ملائکہ آ کر مصافحہ کریں۔ تو انسان جو ہے وہ تھوڑا بہت حالت متغیر ہوتی رہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اب دیکھیں صحابہ کرام ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے، جبھی تو انہوں نے ان کو یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں میں خود منافق تو نہیں ہو گیا۔ تو صحابہ کرام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہیں ہمارا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے۔ تو یہ اپنے جائزہ لینے کی بات ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات بے فکرے ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں بس یہی سب سے بہترین ہے۔ یہ بس جو ہماری ہے نا کہ ہم نے بس کر دیا اور آگے ہم سوچا کہ نہیں اس سے زیادہ مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز ہمیں مستقل اپنا جائزہ لے کر بہتر سے بہتر بنانا ہوگا ہر چیز میں، چاہے ہم اپنے گھر کے معاملات ہوں، چاہے ہمارے معاش کے معاملات ہوں، چاہے ہماری زندگیوں کے اور بھی مقام معاملات ہوں، ان کے اندر ہمیں ہر روز کوشش کرنی ہے کہ زیادہ زیادہ بہتری ہو۔ اور اس کے لیے یہی جو 4-5 چیزیں میں نے بتائیں کہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اپنے دل کو پاک صاف کرے گناہوں سے اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، اور سیرت کا زیادہ زیادہ مطالعہ کرے،
اور جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام کی صحبت اختیار کرے، ان سے معلوم کرتے رہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر انسان لگاتار کرتا رہے گا اور اسی طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے گا اور فکر کرتا رہے گا، یہاں تک کہ موت آ جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔ تو اس کے لیے انسان دعا بھی کرے۔ حدیث میں کل ہی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ یہ دعا کرے کہ اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے، تو جنت اس کی سفارش کرے گی کہ یا اللہ اس کو آپ جنت میں داخل کر دیجیے، اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہم انی اعوذ بک من النار، یا مجھے جہنم سے بچا لیجیے، جہنم سے بچا لیجیے، جہنم سے بچا، 3 مرتبہ ایسے کہہ دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی یہ پڑھ لے 3 مرتبہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من عملنا، کہ اللہ آپ کی جو مغفرت ہے وہ میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اور آپ کی جو رحمت ہے اس سے مجھے آپ سے سب سے زیادہ امید ہے، تو یہ 2-3 مرتبہ پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھ لے تو سارے گناہ صاف ہو جاتے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ حدیثوں کو مطالعہ ہم زیادہ زیادہ کریں تو یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے تدبیریں، ٹپس مل جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بعض اوقات جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، چھوٹی نیکیاں سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بہت بڑی اور بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔